غازی کے روزے کے اوپر جب آپ کے سامنے مناظر کو پیش کریں گے بار بار ایسی صدا آتی ہے کہ جیسے غازی کہہ میری بہن آئی اربعین کرنے کے لیے، لیکن سکینہ کا بڑا ارمان تھا عام ہے ایک دنیا ہے کہ جو ارض نیلوا کے اوپر حسین وطن نے کربلا کا پرسا 72 کا پرسا 72 کا چہلو منانے کے لیے آئے، اس کا چہلو منانے کے لیے کہ جب زینب کبریٰ ارض نیلوا پر پہنچ گئے کبھی بھی کہتے ہیں عباس بہن بہت شرمندہ ہے سامنے مجھے بھی مبارک ہوں مکاؤ کتاب خدا جانے سارا کے لادنے کتنی دیر ہوئی جہاں پہنچی ہوں تو مجھے اربعین زندگی بھی زینب کبریٰ کا وہ آنا یاد آتا ہے سید سجاد سے کہتی ہے سید سجاد سے بھی زینب کبریٰ کہتی ہے سجاد مجھے عباس کی قبر پر لے جا، یہ وہی جگہ ہے، یہ وہی شط فرات ہے کہ جو فرات کے کنارے جب مولا سید سجاد بھی زینب کبریٰ کو لے کر آئے اور ایک چھوٹی سی قبر کے پاس لے کر آئے، زینب حیرانی سے کہتی ہے اے میرے ماں جائے سید سجاد کس بچے کی قبر پر لے کر آ گیا، یہ تو کسی بچے کی قبر لگتی ہے۔ پاس تو بڑا دراز کا تھا، سجاد کس بچے کی قبر پر یہ اربعین کا وقت تھا کہ جب سید سجاد داروں کو داروں کر کہتے ہیں تو بھی اللہ میرے سجاد میں نے اپنا کتاب میں چچا کے لاش کی ٹکڑوں کو رکھا، اب چھوٹی سی قبر بنا کر ان کے خاک کیا ابا میں نے عرض دربا میں جگہ جگہ سے اپنے چچا کی لاش کے ٹکڑوں کو اٹھایا، اللہ عرض دینے والے کہ جب اعجاز سے سید سجاد آئے تو کبھی اپنے بابا کے جسم کے ٹکڑوں کو اٹھاتے تھے، کبھی چچا کے جسم کے ٹکڑوں کو اٹھاتے تھے، یہ وہ جگہ سارا کا نادرا اس طرح سے پارا جسم ہوا گھوڑوں کی سموں سے ارض نینوا میں غریب نینوا کے جسم کے ٹکڑے بکھر گئے۔ میرا غریب سید سجاد اربعین کے لیے اپنے بابا کا اربعین کرنے کے لیے چیلنج کرنے کے لیے ارض نینوا یہ کتنا اشتہار اس وقت میں اس نبی کی سائٹ پر یہاں آنا بھی محال ہے، رات کا سب مجھے نہیں پتا کہ کیا پہر ہے، لیکن حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک کے دامن سے آ رہی ہے، یہ خون ناحق چھپے گا کیوں کر جسے یہ دنیا چھپا رہی ہے۔ ارض نینوا پر کھڑے ہو کر ایک لمحے بھر میں 1400 برس کا سفر طے کر دیا، تصور کیا آپ نے پہنچ رہی ہے ارض نینوا کے اوپر، غازی ہمیں حسین کی بات بھولنے چاہیے، غازی ہمیں بخارنے چاہیے، عزاداری کا تقدس مل جائے، جہاں انبیاء نے آ کر زیارت کی، یہ امتحان کی جگہ کہ جہاں بار بار آنے والے یہ آسمان یہ زمین یہ کونوں مکان ایک ایک جگہ گواہی دے رہی ہے، اگر سنو تو شاید سیدہ کی بیٹی کی آواز آ رہی ہے،
عباس دعانا آیا جو میری سر سے چادر چھینی. سکینہ کی آواز آ رہی ہے کہ جب کانوں سے گوشوارے چھنے کبھی بابا کو پکارتی تھی, کبھی اپنے چچا کو پکارتی تھی. یہ وہ مناظر ہے کہ جہاں آج وہ کربلا ہے کہ جب بی بی تشریف لائی ہے تو اس طرح سے کربلا نہیں تھی, لیکن آج بی بی ہمارے درمیان میں موجود ہے اور دیکھتی ہوں گی اور کہتی ہوں گی حسین جب میں آئی تھی میدان کربلا میں لاشیں بکھرے تھے, کوئی مزار نہیں تھا. آج دنیا اس مزار کو دیکھی, حسین ایسا کیا کر گئی کہ دنیا عالم سے دنیا کھینچ گئے. حسین کی خوشبو, حسین کی محبت, حسین کی محبت ہمیں کھینچ کے لے کر آتی کے سامنے. السلام علیکم یا حبیبۃ الزہرا یا ام البنین, السلام علیکم یا ام البنین. بی بی مدینہ قبر بناتی ہے اور کہتی ہے مجھے بیٹوں کی بات کرتا ہے, وہ بیٹے کہاں رہے بیٹی تیرے بیٹے کی کرنے آئے, عباس کو ماتم کرنے آئے, اس میں دفعہ لینا 72 کا پرسہ دینے آئے. میں اس وقت بالکل اسی جگہ پر موجود ہوں, زیادہ فاصلہ نہیں ہے, لیکن ہمارا فاصلہ موسمی کب ہے. ہم تو جہاں پر بھی رہے ہمارے لیے ہر جگہ عرض نینوا ہے, ہر دن یوم عاشورہ ہے. ہم تو وہ چاہنے والے ہیں کہ جو بی بی سید اسلام اللہ کی دعا ہے. مجھے لگتا ہے جی السلام علیکم موسوی بھائی, آواز آ رہی ہے میری آپ کو؟ جی جی السلام علیکم تازی بھائی. وعلیکم السلام موسوی بھائی, ہم آن لائن ہیں اور ابھی ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں لائیو اس وقت 40 سے آغا موسوی صاحب موجود ہیں اور ابھی ہماری زہرا باجی جو ہے وہ گفتگو فرما رہی تھی, بہت ہی جذباتی انداز میں بتا رہی تھی کہ کیا ان کی فیلنگ ہے. موسوی بھائی آپ بھی کچھ بتائیے. جی بالکل, ہم بالکل بالمقابل حرم میں ابھی مولا ابوالفضل عباس صاحب کے موجود ہیں اور زہرا زدی صاحبہ اس وقت حرم کے اندر موجود ہیں اور وہاں سے مصائب شہید الشہداء بیان فرما رہی تھیں. رش کا جو عالم ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. تازی بھائی اور کربلا کے ہر تمام ہی راستوں سے شدت مسلسل جو ہے وہ 24 گھنٹے جاری وساری ہے. کربلا میں دل رکھنے کی جگہ جو کہتے ہیں مکمل پیک ہے, مگر بہت اچھے نظم و ضبط کے ساتھ لوگ آ بھی رہے ہیں, لوگ جا بھی رہے ہیں. مقامات جو کربلا سے باہر ٹھہرتے ہیں وزوال کر کے باہر جاتے ہیں, نئے مقامات اندر آتے ہیں. سلسلہ دن اور رات کا کوئی فرق یہاں پر آپ محسوس نہیں کر سکتے کہ کب دن ہوا اور کب رات ہوئی. 24 گھنٹے سید الشہداء کی یاد میں ماتم برپا ہے. دونوں حرمین میں ایک طرف سے موقع داخل ہوتے ہیں, حرمین سے ہوتے ہوئے دوسرے حرم پر جاتے ہیں, وہاں پرسہ دیتے ہیں, اس کا پوری کربلا میں ماتم کرتے ہیں اور کربلا سے باہر جاتے ہیں. دوسرے راستے سے لوگ بعد اسی طرح سے آ رہے ہیں. 24 گھنٹے کا سلسلہ ہے, نہ رکنے والا اور نہ تھکنے والا. جبرالی کا سلسلہ پورے اپنے عوج کے اوپر جیسے جیسے 40 قریب آ رہی ہے اور جوش اور کربلا میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. آج سے انٹرنیشنل جو سوار ہیں ذاتی کربلا میں انٹر ہو رہے ہیں, باقاعدہ جو پیچھے سے سن سیلاب کربلا کی جانب مسلسل ہو رہا ہے وہ بھی شامل ہو رہا ہے. اور بہت ہی لذت آمیز مناظر اس وقت آپ ہماری اسکرین کے اوپر دونوں حرمین کی زیارت کر سکتے ہیں. مولا ابوالفضل عباس علیہ السلام اور مولا حسین علیہ السلام کے حرم تاریخ موجود ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں لوگوں کے لیے, خود ہمارے ناظرین کے لیے جو کربلا کے ساتھ نہیں آ سکتے ہیں, بیمار ہیں یا کسی اور وجہ سے وہ تشریف نہیں لائے ہیں, تو وہ حرمین کی زیارت کر سکتے ہیں. پورا اہتمام کیا ہوا ہے, اسی وجہ سے اور سے مولا ابوالفضل عباس کے آپ کے حرم تشریف لے گئے تاکہ آپ کو زیارت کرائیں اور مصائب سید الشہداء آگے خدمت میں پیش کریں. اس کے بعد آپ کو باقاعدہ جو ہے وہ حرمین کی زیارت کرا رہے ہیں. جو نہیں آ سکے دعا مانگ سکتے ہیں, ہمیں بذریعہ فون بھی کر سکتے ہیں اور ڈائریکٹ دیکھ کے قاضی بھائی دعا بھی کر سکتے ہیں حرمین سامنے. جی ناظرین بہت شکریہ. ناظرین اس وقت آپ ہماری اسپیشل ٹرانسمیشن 40 کی دیکھ رہے ہیں. میں
لندن میں موجود ہوں. آغا موسوی صاحب جو ہے وہ موجود ہیں کربلا معلیٰ میں. زہرا باجی بھی جو ہے وہ کربلا معلیٰ میں موجود ہیں. اور ظاہر ہے جب انسان وہاں موجود ہوتا ہے تو سوائے اس کے کہ محمد وآل محمد اور شہدائے کربلا اور جناب زینب خاص کر اربعین کے موقع پر تو اس کی اور فیلنگ ہوتی ہے. آپ سے بھی گزارش ہے ناظرین، آپ ہمیں فون کر کے درخواست کر سکتے ہیں. ہم زہرا باجی سے بھی کہیں گے اور موسوی بھائی سے بھی کہیں گے کہ آپ کے لیے خاص طور پر دعا کریں. ویسے تو مولا آپ جہاں سے دعا کریں گے مولا سنتے ہیں، لیکن دل کو ایک تسکین ہو جاتی ہے کہ جب ہم کسی کے ذریعے اپنی بات پہنچاتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری بات پہنچ رہی ہے. تو آپ ضرور ہمیں فون کر کے سلام بھی پہنچا سکتے ہیں اور اپنی زیارت کے لیے بھی آپ کر سکتے ہیں. موسوی بھائی یہ بتائیے کہ شام میں اب تو ظاہر اندھیرا ہو گیا ہے تو ظاہر دھوپ کی کچھ تپش کم ہو گئی ہوگی، تو دوپہر کے مقابلے میں کیا شام میں زائرین کی تعداد زیادہ ہوتی ہے یا کم ہوتی ہے؟ دن میں بھی اتنی ہی تعداد اور شام میں بھی، بلکہ رات میں اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. اس سے کئی گنا زیادہ جو ہے وہ تعداد بڑھ جاتی ہے کہ بہت سارے لوگ ہوٹلوں میں ہوتے ہیں، استراحت فرما رہے ہوتے ہیں، وہ بھی حرم کی طرف جاتے ہیں. اور حرم کے ویسے بھی جو ہے وہ رات میں تعداد زیادہ ہے کیونکہ رات میں گرمی تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے. بہرحال پانی کی اسپرے کی وجہ سے جب وہ پورا اس کا ایک پروسیس بتایا تھا آپ کو شام میں کہ کس طرح سے اس کو آمادہ کیا جاتا ہے زائرین کے لیے، کیونکہ پانی میں منشیات بہت موجود ہیں، اس لیے یہ پانی بہت خالص قسم کا منرل واٹر یوز کرتے ہیں. باقاعدہ اس کا ایک علیحدہ سے پلانٹ ہے جس میں اس پانی کو باقاعدہ ٹھنڈا کیا جاتا ہے اور ٹھنڈے پانی کا اسپرے کیا جاتا ہے. اس سے گرمی کو کافی حد تک کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. گرین شیڈز ہیں جو گرین کلر کے جو نیٹ لگائے ہوئے ہیں اس میں پانی کی پائپیں ہیں اور وہ باقاعدہ اس طرح اتنا باریک اسپرے جیسے دور سے آپ دیکھیں گے تو آپ کو اسموک فیل ہوگا کہ اسموک ہے، دھواں ہے. اگر وہ پانی ہے اس سے بہت حد تک درجہ حرارت کو قابو کرنے میں کامیاب ہوا. بہت جو پچھلے سال تھا اس کے مقابلے کافی بہتر ہے. جی بہت شکریہ. زہرا باجی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ اور تعظیم بھائی آپ کو مولا کا پرسہ پیش کرتے تھے اور ساتھ ہی یہ کہ یہاں گرمی کا احساس رہتا نہیں ہے جب عرض نینوا پر پہنچ جائے. ایک محبت کا ایسا سلسلہ، غریب نینوا کی محبت، 72 کی قربانی کا وہ اثر ہے کہ نہ گرمی کا احساس ہوتا نہ سختی کا احساس ہوتا، بلکہ ہر جگہ سے گزرتے ہوئے یہ احساس ہوتا حسین ایسا کیا کر گئے کہ سب کچھ قربان کر کے بندوں کو بندگی سکھا گئے. یہاں آ کر معرفت حاصل ہوتی ہے. میرے لیے بڑا مشکل ہو رہا ہے کیونکہ بہت زیادہ رش ہے یہاں پر، لیکن میں پوری کوشش کر رہی ہوں کہ کم از کم زیادہ سے زیادہ ہم یہاں موجود رہ کر اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ مولا ہم سے چاہتے کیا ہیں. اگر ہم مولا کے چاہنے والے ہیں تو ہمیں اس عرض نینوا پر آ کر ایک تجدید عہد کرنا ہے. اس صورت میں تجدید عہد کرنا ہے کہ ہمیں یاد رہے کہ حسین نے قربانی اس لیے دی انسان کو انسان بنانے کے لیے. یہی وجہ ہے کہ جہاں ہمیں روح کی غذا ملتی ہے وہ غذا ملتی ہے جو کسی اور جگہ پر نہیں مل سکتی. یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں انسان کو انسان سازی کی جاتی ہے. یہاں وہ فیکٹری ہے کہ جہاں سے گھر نکلتی ہیں، جہاں سے سید الشہداء کے وہ عوام انصار آج بھی کہ جو وقت کے امام کے عوام انصار میں شامل ہوں گے، یہ اربعین اس کا پیش خیمہ ہے. یہ وہ اقدام ہے کہ جہاں پر ہم آ کر تجدید عہد کرتے ہیں اور مولا کے ظہور کی تاجیل کی دعا کرتے ہوئے اور دنیا کو ایک پولیٹیکل لیول پر اس بات کو آگاہی کراتے ہوئے کہ ہم دنیا میں بکھرے ہوئے ضرور ہیں لیکن ایک آواز اربعین کے جو مومن کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، اسی نشانی کے ہم اربعین کے مقام پر جمع ہوئے ہیں تاکہ دنیا کو اپنی اسٹرینتھ اور طاقت دکھائیں کہ مولا کے چاہنے والے اکٹھے ہیں اور ہم اپنے وقت کے امام کے ظہور کی تاجیل کے منتظر ہیں. اور جب ان کی آواز آئے گی تو جس طرح سے اربعین کے مقام پر ہمیں اسی طرح سے ہم مولا کی بارگاہ میں لبیک یا مہدی کہتے ہوئے ان کی بارگاہ میں اپنی اپنی حاضری دیں گے. اگر آپ ضرور حاجتیں آپ یقیناً سب کی طرف سے ہم زہرا باجی حاجتیں طلب کر رہی ہیں. ہمارے ساتھ ایک خواہر موجود ہیں ٹیلی فون پہ، پہلے ان کی بات سن لیں تاکہ ان کے لیے بھی آپ دعا کریں. جی خواہر آپ بولیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے.
میرا نام سیدہ ربینہ ہے جی اور میں دعا کروانا چاہتی ہوں مولا کے صدقے میں، امام حسین کے صدقے میں، جی میرے بیٹے کے لیے. اس کا نام فیضان ہے، وہ کافی کوئی چیز سے وہ تکلیف میں ہے، اس کے لیے بھی بس دعا کروانی ہے. تو ٹھیک ہے بس آپ دعا کریں اس کے لیے. موسوی بھائی، اگر زہرا باجی آپ سن رہے ہیں، ہماری بہن ٹیلی فون پہ ہیں خواہر روزینہ، ان کے لیے، ان کے صاحبزادے کے لیے اور دعا ان فرما کی دے حرم حاضری میں، کے لیے خصوصی دعا آپ حرم میں کیجیے گا. موجود ہیں، دعا فرما دیں. حسین مظلوم کربلا کا وہ دربار ہے کہ جہاں سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا. بے شک مجھے ایسے یقین کامل ہے کہ آپ کی آواز غازی اور غازی کو جو وسیلہ پیش کیا جاتا ہے عباس علی، تم کو سکینہ کی قسم ہے، خدا کریم ان دعاؤں کو مستجاب فرماتے ہیں، کیونکہ سبحان اللہ. پروردگار کی بارگاہ میں باب الحوائج ہیں ابو الفضل عباس. خدا کریم آپ کی تمام حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول اور الہی مقبول آمین، فرمائے. اور الہی آمین. جزاک اللہ. یہ مقامات آپ کو دکھا رہی ہیں ہماری آواز، ہم چاہے ہمارے دل کی آوازوں سبحان کو اللہ. سنتے ناظرین، ہیں اس وقت آپ اور پروردگار ان لائیو کے زیارت وسیلے کر سے رہے ہیں اس وقت حرم مستجابی دعا مبارک کی کی مہر لگاتا ہے. دونوں جی اطراف میں. عظیم بھائی، جی یہ بتائیے موسوی بھائی، آپ دیکھیں جو کیا خوبصورت لگ رہا ہے، اور جو شایانہ شان سے جناب زینب نے شام فتح اچھا، کیا تھا اور کربلا تشریف لائی میں اس تھی. پہ ایک بات کہنا چاہوں گا جو بھی جی زہرا جی باجی بولیے، فرما رہی تھی کہ ہم بکھرے ہوئے بولیں ضرور بولیں. ہیں، کہ ہم بکھرے ہوئے ضرور ہیں، مگر امام کی آواز کے اوپر بیک کہنے کے لیے تیار ہیں. اس پہ تھوڑا سا بات واہ تو ایک دوسرے انداز سے کرنا چاہوں گا. بہت خوبصورت بات زہرا باجی کر رہی تھی. یہاں پر ایک سلوگن لکھا ہوا آپ کو ملتا ہے پورے علاقے میں، حب الحسین یشوان. حب الحسین یشوان ہے، یعنی امام حسین السلام کی محبت نے ہم کو جمع کر دیا. اس کے اندر مختلف قومیات کے لوگ، مختلف زبانوں کے لوگ، مختلف قسموں کے لوگ، مختلف دیہاتوں کے لوگ، مختلف ثقافتوں کے، مختلف کلچرز کے لوگ، مگر ایک عزاداری کی اپنی ایک زبان ہے، عزاداری کا اپنا ایک کلچر ہے. آپ دیکھیں کہ بعض جگہوں پر ایسی مجلس ہو رہی ہوتی ہے کہ پڑھنے والا عربی ہے، سننے والے پرشین اسپیکنگ ہے، اردو اسپیکنگ ہے، پنجابی اسپیکنگ ہے، ترکی اسپیکنگ ہے، مختلف زبانوں کے مگر گریا کر رہے ہیں، اور فضائل کے چہروں سے آپ کو اندازہ ہے کہ کچھ نہ کچھ سمجھ میں ضرور آ رہا ہے. تو یہ عزاداری کی اپنی ایک زبان ہے، اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کس ملک کے ہیں اور کیا زبان بولتے ہیں. امام حسین السلام نے ہم کو جو ایک زبان سکھائی ہے، اس کے لیے یہاں پہ سلوگن لکھا جاتا ہے، حب حسین مجمعنا. یقیناً امام حسین السلام کی ذات سب کو جمع کرتی ہے. بہت خوبصورت بات جی ہے بہت کر رہی شکریہ. تھی، مطلب کہ اس کو اسی کے ایک ساتھ دوسرے اینگل سے اس بات خاموشی میں آپ کو انٹرویکٹ کر رہی ہوں کہ ہر جگہ سے ایک ہی صدا ہے، اور پوری دنیا میں اللہ کے بعد جو سب سے زیادہ نام لیا جاتا ہے وہ مولا حسین کا لیا جاتا ہے. بے شک ایسا ایسی کیا قربانی مولا حسین نے پیش کر دی کہ آج دنیا عالم میں حسین حسین کی صدا سے لبیک یا حسین، لبیک یا مہدی. کہ اب عبداللہ الحسین نے ایسا کیا کارنامہ سر انجام دیا کہ بندے کو بندگی کا افتخار عطا فرما دیا. یہ وہ جگہ واہ ہے کہ اگر کسی کو عبادتوں کی معراج ملی ہے تو اسی در سے ملی ہے. اگر کسی کو نماز کا سلیقہ، نماز کی روح ملی ہے تو حسین سجدے میں سر دے کر نمازوں کا سلیقہ، نماز کو روح، نماز کی بندگی، انسانیت کو سکھا رہے ہیں. اور یہ افتخار مولا کے چاہنے والوں کے پاس ہے، کیونکہ انہی کے پاس نماز بھی ہے، انہی کے پاس قرآن بھی ہے. کیونکہ غریب نینوا نو کے نیزہ سر کلام الہی کی تلاوت کر کے دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ حافظ اور ہوتے ہیں اور محافظ اور ہوتے ہیں. ہم ان کے ماننے والے ہیں کہ جو محافظ ہیں. اور آج دنیا کے گوشے گوشے سے ایک جگہ ہمارا اجتماع یہ دنیا کو پولیٹیکل لیول پر بتاتا ہے کہ تم دنیا میں کتنی باتیں کر لو، کتنی تمہاری طاقت ہو جائیں، لیکن ہمارے پاس حسین ہے، ہمارے پاس کربلا ہے، ہمارے پاس سید الشہداء ہے، ہمارے پاس بی بی زینب کبریٰ کا عزم ہے. ہمارے پاس نہ خوف ہے، نہ حزن ہے، نہ ملال ہے، بلکہ ایک ایسا استقلال ہے، ایک ایسی طاقت ہے جسے حسین کہتے ہیں، جسے غریب واہ نینوا کہتے ہیں. ہمیں ہر آن یہی یاد رہتا ہے کہ ہم حسینی ہیں، اور حسینی اپنے ایمان کی حفاظت. اور یہاں مولا کی اس قول کو یاد کرتے ہوئے کہ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے مکتب اہل بیت کے ماننے والوں کو یہ جاننا چاہیے کہ ہمارا چاہنے والا
دنیا کے کسی گوشے پر بھی ہوگا. ہم جب 40 پر آتے ہیں تو یہ عزم اور عہد کر کے آتے ہیں کہ ہم یہاں سے تمام. جی موسوی بھائی آپ جاری رکھیں. میرے خیال ہے زہرا باجی کے جی کچھ جی جی کنیکشن جی میں جی جی پرابلم بہت آیا. خوبصورت بات یہ کر رہی تھی، اور یقیناً اس وسیلے کے پیچھے جو الہی جو ایک بندوبست ہے اس کی اگر میں ایک چھوٹی سی اس کی تصویر آپ کی خدمت میں پیش کروں، جس طرح سید الشہداء نے فرمایا تھا حون علیہ من نزل بی بعین اللہ، پروردگار تو دیکھ رہا ہے جو میرے اوپر نازل ہو رہا ہے. یعنی کہ انسان ہی جانتا ہے نا اس کی جو تکلیف گزرتی ہے، وہ آپ کسی دوسرے کی تکلیف کو اندازہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر آپ وہ محسوس نہیں کر سکتے کہ جو انسان کے اوپر خود گزر رہی ہوتی ہے. تو یہ سید الشہداء کا خود کا جملہ ہے، حون علیہ ما نزل بی بعین اللہ، پروردگار تو جانتا ہے جو میرے اوپر گزر رہی ہے. 3 دن کی پیاس ہے، سامان حربی آپ پہنے ہوئے ہیں، دشمنوں کے درگے میں ہیں، ابھی سب شہید ہو چکے ہیں، اور اس کے بعد اسارت ہے سبایا الی کوفہ الی الشام، ابھی رسول زادیوں کو لے جایا جائے گا، خیام کو آگ لگائی جائے گی. جو کچھ ان پر نازل ہو رہا ہے وہ اس کو فرماتے ہیں کہ تو دیکھ رہا ہے، بس مجھے اور کسی چیز کی پرواہ نہیں. اور قرآن نے اس کے اوپر اسٹینڈ کیا کہ جو میرا ذکر کرے گا، جو میرا ذکر کرے گا میں اس کے ذکر کو بلند کروں گا. اب یہ خدا کی ذمہ داری ہے کہ وہ کتنے ذکر کو بلند کرتا ہے، یہ اس کے اوپر ہے. تو اس نے جو بلند کیا وہ سب کے سامنے ہے. زہرا باجی کی لائن کچھ بہتر ہو گئی. میں پوچھ لوں زہرا باجی آپ کو میری آواز آ بسم رہی اللہ. ہے؟ ٹھیک ہے، مجھے موسیقی کی آواز آ رہی ہے، آپ کی بھی آ رہی ہے. اور چلیے میں آپ سے ایک زہرا باجی ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں. میرا سوال آپ یہ 40 وہ جگہ ہے، وہ مقام ہے. سوری قطع کلامی کی معافی تاجر بھائی، کیونکہ میں اس وقت حرم میں ہوں تو کنیکشن کبھی ڈاؤن ہوتا ہے اور کبھی نارمل ہو جاتا ہے. اسی سے فائدہ اٹھا کے آپ جلدی سے مجھے یہ بتائیے پوری دنیا آج میں کی پیغام خواتین کے پہنچانے کی لیے. کوشش کر رہا ہے وہ کہ ہماری ٹیم تھوڑی سی کچھ میرے خیال ہے آواز میں پرابلم ہو رہی ہے. جی آواز آپ کو ٹھیک آ رہی ہے میری؟ میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں کہ یہ فرمائیے کہ آج کے زمانے میں جب اسلام میں عورتوں کے لیے عام تاثر یورپ میں یہ ہے کہ عورتیں سپریس ہیں، فاتح شام جناب زینب کی آمد اس شان سے، ذرا اس شان سے متعلق بتائیے. 40 پہ جناب زینب کی کیا شان تھی جب وہ تشریف لائیں؟ بی بی کا آنا آج یہ دنیا کا کھینچ کر اس مقام پر آنا بتا رہا ہے کہ اس وقت بھی بی بی زینب کبریٰ صلی اللہ کا وہ جلال تھا کہ بی بی نے کہا جب یزید کے دربار میں اس نے کہا کہ دیکھو اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا، تو بی بی نے کس جلال کے ساتھ اس جواب کو دیا کہ وہ تو جمیل ہے، ہم نے ہر جگہ اس کا جلال دیکھا. اور اگر آج بی بی کے اسی جلال کو دیکھنا ہے تو 1400 برس کے بعد جب بی بی 1400 برس پہلے گئی تھی اور آج بی بی کی وہ آمد بالکل ایسے شاعر اللہ ہے کہ جیسے بی بی ہاجرہ نے صفا اور مروہ کے درمیان میں صحیح کی تھی. آج دنیا بی بی زینب کبریٰ صلی اللہ کی سیرت پر چلتے گئے اور دین کے پرچم کو بلند کرتے ہوئے دنیا عالم میں یہ اجتماع، کیونکہ کربلا معلیٰ میں پہلا 40 بی بی زینب کبریٰ صلی اللہ آئی ہیں اور انہوں نے آ کر اپنے بھائی کی ماجائے کی ماتمداری کی ہے، عزاداری کی ہے. آج دنیا میں وہی عزاداری برپا ہے اور یہ عزاداری تعظیم بھائی بیداری ہے. ہماری زندگی اور دنیا کو زندگی مل رہی ہے اسی عزاداری سے. اور جو لوگ 40 کے لیے آتے ہیں، اگر حقیقت میں بہت سے ایسے افراد بھی ہوتے ہیں کہ جب وہ پلٹ کر جاتے ہیں تو زندگی کا رخ اور آئینہ بدل چکا ہوتا ہے، کیونکہ اب وہ دنیا کو اس آئینے سے ان آنکھوں سے دیکھتے ہیں جسے زینب کبریٰ صلی اللہ کہا جاتا ہے. یہ جگہ وہ جگہ ہے. مجھے لگتا ہے کہ شاید میرے کنیکشن میں کوئی مسئلہ ہے. موسی آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی ہمیں بھی آ رہی ہے آپ کی آواز. جی اور کہ میں خود یہاں پر موجود ہوں اور ایک ایک قدم اٹھتا ہوا کہ جہاں 40 کی زیارت کے لیے مولا ابا عبداللہ حسین کی زیارت کا. جی موسیقی بھائی جب تک زہرا باجی کا کنیکشن کا مسئلہ ہے آپ اپنی بات جاری رکھیے. سوری. جی شہزادی کا ذکر فرما رہی تھی. شہزادی کا ذکر یقیناً آپ کی ذات جو ہے وہ جناب ثانی زہرا صلوات اللہ علیہ کی ذات عالمۃ غیر معلمہ ہے.
آپ عقیل قریش ہیں, عقیل بنی ہاشم ہیں, آپ نے ایسے ہی شام کو آپ فاتح شام ہیں. شروع سے اگر بی بی کا کردار دیکھیں شب عاشورہ سے, تو آپ دیکھیں کہ اس مصائب کے اوپر جس میں انسان قوت گویائی کھو دے, آپ کہتی ہیں ماں رائیت الا جمیلہ, تیری طرف سے سوائے حسن و جمال کچھ نہیں دیکھا. حالانکہ رسن بستہ ہیں اور بے بہار جو ایک بے پالان کے اونٹ کے اوپر سوار اس پر انسان بیٹھے تو اس کے جو ہے وہ پیروں کے کھال جو ہے وہ پھٹ جائے, کیونکہ وہ اس کی اتنی سخت ہوتی ہے. اس طرح سے دوڑاتے ہوئے شام لے کر گئے ہیں. اور آپ فرماتے ہیں اور کہیں بھی راستے میں آپ نے تہجد تک جو ہے وہ تاریخ بتاتی ہے فضا دی کی. حالانکہ بھوک و پیاس کی شدت ہے, نہ استراحت کا کوئی انتظام ہے, صدمے ہیں, جو ہے وہ ہر طرح کا ظلم ہے. مطلب کہ کبھی درے مارے جا رہے ہیں, کبھی دوڑایا جا رہا ہے, کبھی بچے اونٹوں سے گر کے کچل رہے ہیں. انہیں صدموں سے پھیلی بھی جرنی ہے پوری. مگر آپ کی زبان پر حمد خدا یا فرماتی ما رأیت الا جمیلہ, یہ تو راستے کا معاملہ ہے. اس کے بعد جب رضید لعین کے سامنے پہنچتی ہیں تو یقیناً جو آپ کا خطاب ہے اس میں مجھے بڑا خوبصورت شعر یاد آ رہا ہے. علی کی جاہ و جلالت نمود کرتی ہے, علی کی جاہ و جلالت نمود کرتی ہے, زباں پہ جب کبھی زینب کا نام آتا ہے. آپ نے مولا امیر المومنین کے لہجے میں اسی زبردست انداز میں پوری عربی ادبیات کے ساتھ پورے مکمل, یعنی کہ اس کے جو کلام ہے وہ ما فوق العادہ کلام ہے. اس طرح سے کوئی اسارت میں ہو کر رسن بستہ ہو کے اتنے صدمے اٹھا کر بول نہیں سکتا. نہ کہ آپ نے جو کلام کیا وہ پورا عربی ادبیات سے لبریز ہے, یعنی موتیوں میں موتی پرو دیا آپ نے. اور اس کے بعد یزید کو جو مخاطب کیا اور آپ نے کہا کہ یبن طلقاء, تو ہمارے آزاد کیے ہوئے غلام کی اولاد ہے. اور اس کے بعد سید الشہداء کا تعارف کرایا, اور اس کے بعد جو تو لے کر آیا کس طرح سے, اور نبی زادیوں کو اور رسول کی اولاد کو تو قتل کرتا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ باغیوں کا گروہ ہے. یہ باغیوں کا گروہ نہیں ہے. اب اس کا جو عسکر لشکر کتاب تمام مورخین جو اس نے جمع کیے تھے اپنی تاریخ لکھوانے کے لیے, وہ سب اس کے اگینسٹ لکھنا شروع ہو گئے. یہ ایک معجزہ ہے شہزادی کا. شہزادی نے شام کو فتح کیا, گو کے رسن بستہ تھی, گو کے پیاسی تھی, یہیں آپ سے تھکی ہوئی موسی بھائی زہرا باجی آ گئی ہیں, تو زہرا باجی یہیں سے آپ جو ہے وہ سلسلے کو متمسک کریں کہ مستورات کا خاص کر جناب زینب کا جو کردار رہا, اس سے ہماری خواتین کو کیا سبق لینا چاہیے, پریکٹیکلی اپنے اندر کیا کریں کہ جناب زینب والا کردار کا کچھ جھلک تو نظر آئے ان میں. بالکل. اور یہاں کربلا معاملہ میں وہ کردار ایسے نظر آ رہا ہے کہ کوئی آئے گا نہیں جب تک کہ اپنے آپ کو اور نیچے چادر سے ڈھانپ نہیں دے گا کلام الہی کی اس عبادت کا تقدس رکھتے ہوئے, کہ جہاں خدا کریم فرماتا ہے کہ اگر تم عزت دار پہچانی جانا چاہتی ہو تو اپنے آپ کو اور نیوں سے ڈھانپ کر رکھو. تو یہ عملی نمونہ نظر آتا ہے ہمیں کربلا مولا میں, نجف اشرف مشہد مقدس میں, معصومہ تم کے روزے پر, اور جہاں جہاں پر معصومین علیہ السلام ہے کوئی آتا نہیں ہے جب تک کہ وہ مثالی پردہ نہ ہو. تو اب تک یہاں جو آئے گا وہ یہ یقین کر کے جائے کہ وہ کنیزان بی بی زینب کبریٰ سامنے میں سے. ابھی آپ کو آوازیں آ رہی ہوں گی کیونکہ ابھی جلوس جو ہے مولا ابو الفضل عباس کے روزے مبارک میں داخل ہوا ہے, کیونکہ بہت ساری آپ سن سکتے ہوں گے. تو یہاں پر آنا, مردوں کا جس طرح سے لباس میں ہونا, عورتوں کا لباس میں ہونا, یہ بتاتا ہے کہ عزادار ماتمدار ہمارا ایک یونیفارم ہے. اور وہ یونیفارم خاتون کو اللہ جس طرح سے نماز میں دیکھنا چاہتا ہے, جس طرح سے حج کے احرام میں دیکھنا چاہتا ہے, اسی طرح سے دنیا میں کسی گوشے میں نہیں جائے اتنا پردہ واجب ہے. اگر ہم اس واجب پردے کو کرتے ہیں تو پھر ہمیں حق پہنچتا ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہم بیوی کی کنیزیں ہیں, بیوی کے ماننے والے, بیوی کے چاہنے والے ہیں. اسی لیے جب ہم عرض نینوا پر آتے ہیں تو ہمارے اوپر یہ ذمہ داری دوبارہ زیادہ ہو جاتی ہے کہ ہم اس سرزمین پر آئے ہیں کہ جہاں سے بیوی اس عالم سے گئی ہے عصر عاشورہ کے بعد 11 محرم کے شام غریب کہ جب سر سے چادر چھین لی گئی تو جو بیوی کی چاہنے والی ہوگی اسے یہ یاد رہے گا کہ جب یہ بیوی کی ان مسائل کو جب خاص طور پہ مولا سید سجاد کے ان مسائل کو یاد کریں گے کہ سب سے زیادہ مسائل کہاں پر گزرے, تو مولا نے کہا شام شام شام, کہ شام کا دربار تھا, شام کا دربار تھا,
शाम का जिंदान था। ये वो जगह थी कि जहाँ पर बीवियों के सरों पर चादर नहीं थी। तो याद रखें मेरी माँ बहनें बेटियां, खुदाए करीम हम सबको बार बार अर्ज़ लेने की ज़ियारत बिल मार्फत नसीब फरमाए, जिसे मार्फत नसीब हो जाएगी। यकीन जानिए मुस्लिम ताज़ीम भाई, अब जितने मेरे बहन भाई तमाम मौजूद है, वो लाई अता फरमाएगा जो वो अंसार को हासिल थी कि शब आशूरा में उन्होंने अपने मकाम को देख लिया। इसीलिए मुझे आप इस बात की गवाही देंगे कि किसी ने प्यास का जिक्र नहीं किया, किसी ने गर्मी का, किसी ने सख्ती का, किसी चीज का तस्करा नहीं किया। अगर याद किया तो याद किया मुझसे प्यासे चले गए और एक दुनिया को पानी पिला रहे, चले गए दुनिया को चला रहे। इतना इतना बचना आम है कि नजरें आपकी सिर्फ सरों को देखती है। ये सारे वो लोग हैं कि जो सर के बल जाने अदब तय करते हुए गरीब नैनवा की बारगाह में अरबईन मनाने सैयद सज्जाद की सीरत पर चलते रहे हैं। काश कि मैं आपको दिखा सकती, क्योंकि मैं लेडीज की तरफ हूँ तो मैं उस जुलूस को नहीं दिखा सकती कि जो अभी अभी रात अबुल फजल अब्बास ऐसा महसूस होता है के दिन हम मौजूद है। याद रखें हम उसके मुंतज़िर हैं क्योंकि यूसुफ ज़ारा वक्त के इमाम तशरीफ लाएंगे। हमारा अर्ज़ कराना हमें ये हिम्मत दिलाता है कि हम मौला तैयार है और आपके आप सब तशरीफ लेकर आएंगे। आपकी आवाज पर लब्बैक कहने के लिए मुंतज़िर है, अपने जानों के नजरानों को पेश करने के लिए। अरबईन मामूली जगह नहीं है, मामूली चीज नहीं है, बल्कि इसके अजर सवाब का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि वो नसीब वाला होता है कि जिसे खाके करबला के ऊपर आने का शर्फ हासिल हो जाए, उसके शर्फ बदल जाते हैं, उसे वो मकाम खुदा करीम अता फरमाता है। हुसैन जिसने अपना सब कुछ दे दिया और दुआओं में कि जहाँ मुझे एक ऐसी बेटी अता फरमा कि जिसे तेरी राह में कन्हा छोड़कर कुर्बानी पेश करके और जो मेरे सीने पर सोती हो, न मैं उसके बगैर रह सकता हूँ न वो मेरे बगैर रह सकती हो, और उसे छोड़कर चला जाऊँ। आज जब हम अरबईन के लिए आते हैं, अब आप जुलाल हुसैन के रोजे को देखते हैं, बोला आपको देख बड़ा अरमान है जिसके मुंतज़िर वो हसीना कहीं नहीं, बोला हुसैन सकीना कहीं नहीं। दीदी बोला आपको आपकी सकीना को फुर्सत देने के लिए आए। दीदी ज़ैनब कुबरा की आवाज को सुनो, शायद मेरी तरह से सबकी यही फीलिंग होती होंगी कि जब हम अर्ज़ ज़ैनब पर मौजूद है, उस जगह पर मौजूद है, तो ज़ैनब कुबरा आकर ये कह रही होंगी हुसैन हुसैन बड़ी शर्मिंदा है कि तेरी सकीना तेरी इबादत की इबादत न कर सकती। मुझे याद रखना हुसैन इंसानियत तो वो बिनाई अता फरमाते हैं। हुसैन से मांगो, मार्फत मांगो, हुसैन से खुदा की बंदगी मांगो। क्या कहा खुदा करीब है, नफ्स मुतमइन्ना पला था, मैं तुझसे राजी तू मुझसे राजी, मेरी जन्नत में आ जा। तो जिससे जो राज़ियतुल मर्ज़िया हो, खुदा करीम हमें उस खुदा की रजा अता फरमाए। यहाँ आकर हम दुनिया की चीजों को मांगते हैं, तो मेरी गुजारिश है यहाँ से खुदा से हुसैन को मांगे, या खुदा से अब्बास को मांगे, जिन्हें हुसैन मिल जाए, जिन्हें अब्बास मिल जाए, जिन्हें 72 की कुर्बानियों का एहसास हो जाए, उन्हें खुदा करीम की मार्फत हासिल हो जाती है, बंदगी का तरीका और सलीका हासिल हो जाता है कि खुदा ने हमें रोए अर्ज पर क्यों भेजा। हुसैन को कितनी मोहब्बत थी कि मौला गरीब नैनवा ये कहते हैं, उसने क्या खोया जिसने तुझे पाया, और उसने क्या पाया जिसने तुझे खोया।
गरीब नवाज हुसैन कहते हैं कि मैं तुझे कहाँ तलाश करूं, तूने मुझे कब छोड़ा है, मैं नहीं जानती कि मैं आपके साथ अभी कनेक्ट हूँ कि नहीं हूँ, मुझे बस अभी थोड़ी देर के बाद आपको इजाजत लेनी होगी, क्योंकि मुझे यहाँ से अभी वापसी की तरफ जितना मैं दिखा सकती हूँ आप अबू दर से कहें कि वो मुझे लाइन पर रखे, ताकि उन मनाजिर को बाहर से भी जितने मैं कवर कर सकती हूँ मैं आपको दिखाती जाऊंगी। और आप मूसी आप अपने बयान जारी रखें। जी ठीक ठीक है खूबसूरत भाई, आप बहुत खूबसूरत ज़हराबादी से फिलहाल जिक्र रुखसत किया। ले लीजिए और उनको कहिए लाइन पर ही है वो, जैसे ही ऑनलाइन होंगी अबू जर भाई से हम कहेंगे कि वो उनको लाइव कर दे। मीनवाइल हम आपसे पूछेंगे नाज़रीन, अभी क्योंकि ज़ारा बाजी कुछ वहां पर क्लिप्स वगैरह ले रही हैं, तो हमारे पास वक्त है कि आप हमें अगर फोन करके अपना सलाम ज़ियारत पहुंचाना चाहें, दुआएं करवाना चाहें, तो मूसी भाई के पास इस वक्त आवाज भी बड़ी क्लियर जा रही है और उनकी बैकग्राउंड की आवाज भी बहुत कम है, तो आपकी यकीनन दुआ उन तक पहुंचेगी और उनके जरिए इमाम तक पहुंचेगी। मूसी भाई आप फरमाइए कि माशाल्लाह जैसे ज़ारा बाजी फरमा रही थी कि मैं इस पे थोड़ी सी बात करना चाहूंगा जो जनाब जी जी हाँ का जिक्र फरमाया। इसमें जो खुतबे का एक एक लफ्ज है, जो एक एक कलमा है, जुमला है, बहुत अहम है, जिससे दो जो मरबूत है जी नाज़रीन के साथ हुसैनी के साथ, वो उसका मैं जिक्र करना चाहूंगा। जी नाज़रीन, इस वक्त हम देख रहे हैं, आप देख रहे हैं एलिबेट टेलीविजन नेटवर्क और हमारे साथ लाइव करबला मोहल्ला से जनाब ज़ारा जैदी साहिबा मौजूद थी और बेहतरीन अंदाज से मसाइब मोहम्मद वाले मोहम्मद से मुतालिक फरमा रही थी, फरते जज्बात का इजहार कर रही थी और साथ ही मूसवी भाई भी थे। मूसवी भाई भी बता रहे थे कि किस अंदाज से जोक दर जोक मोमिनीन तशरीफ ला रहे हैं इस पूरे काफिले में। और अरबईन, मैं तो हमेशा से इस बात पर यकीन रखता हूँ कि असल में अरबईन जो है वो मोहम्मद वाले मोहम्मद की फतह का ऐलान है, जनाब ज़ैनब की फतह का ऐलान है। और यकीनन हम सबको परवरदिगार आलम तौफीक भी दे और असबाब भी दे, और हमारे जितने देखने वाले हैं इस वक्त हम सबके लिए दुआ गो हैं कि जो जाना चाहते हैं वो उनको जनाब अब्बास इज़्न ज़ियारत अता फरमाएं, और जितने भी लोग बीमार हैं, परेशान हाल हैं, जो भी हाजात उनके दिल में हैं, वो खुसूसी तौर पर हम दुआ गोएं उन सब के लिए कि परवरदिगार आलम उन सबको बेहक के मोहम्मद वाले मोहम्मद उनकी नेक हाजात पूरी करें। आपसे गुजारिश है कि एलिबेट टेलीविजन नेटवर्क को अपनी दुआओं में, हमारे टेक्निकल स्टाफ को अपने सपोर्ट में याद रखिएगा। इंशाल्लाह देखते रहिए एलिबेट टेलीविजन नेटवर्क। और इसी के साथ हम वैसे रोजाना शाम को यूके टाइम के हिसाब से 4 से 5 बजे के दरमियान जो है लाइव आपके लिए होते हैं और कोशिश करते हैं कि आपका सलाम, आपकी ज़ियारत, आपकी जो भी परेशानियाँ उलझने हैं वो आप मौला की खिदमत में मूसी भाई के थ्रू आप रखें। यकीनन हमारा ये ईमान है कि जहाँ से भी मौला को पुकारेंगे यकीनन मौला सुनेंगे, लेकिन बीइंग ह्यूमन हमारी ये नेचर होती है कि अगर हम अपने सामने देखें कि हमारा नाम हरम के सामने लिया जा रहा है तो एक तस्कीन बहरहाल होती है इंसान को, और वही तस्कीन हासिल करने के लिए ये हम लाइव नशरियात आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं एलिबेट टेलीविजन नेटवर्क से, ताकि आपकी दुआएं, आपकी उलझने डायरेक्ट आपके सलाम खास तौर पर मौला की खिदमत में पेश करें। और जाहिर है जो लोग नहीं जा सके मुझ समेत वो सब इस के मुश्ताक हैं कि किसी ना किसी तरह हमारी ज़ियारत हो। बहरहाल ये भी सिस्टमाइज किया हुआ है मौला ने कि किसने लाइव वहाँ पर जाना है और किसने थ्रू ट्रांसमिशन वहाँ पर जाना है। तो मेरा ख्याल है हमारी ड्यूटी अभी इस साल भी यही थी कि हम लाइव एलिबेट टेलीविजन नेटवर्क से मौला के हरम की ज़ियारत करें और आपके लिए एक वसीला बने ताकि आपकी दुआएं पहुँचें। और यकीनन मूसी भाई हर साल होते हैं, एलिबेट टेलीविजन नेटवर्क हमेशा कोशिश करता है कि लाइव नशरियात आपकी खिदमत में पेश करें। जनाब ज़ारा जैदी साहिबा भी
جو ہے وہ آپ کے خدمت میں ابھی اپنے معروضات پیش کر رہی تھیں. ابھی ہمارا پروگرام جاری ہے انشاءاللہ. جیسے ہماری لائن کلیئر ہوگی موسی بھائی سے زارا باجی کے ساتھ تو انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں ان کو پھر لائیو کریں گے. اتنی دیر میں اگر آپ چاہیں تو ہمیں فون کر کے اپنا سلام مولا تک پہنچا سکتے ہیں. اور جو لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں ان کے لیے میں بہت دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم ان سب کو صحت سلامتی عطا فرمائے. اور یقیناً یہ 40 کا موقع ایسا موقع ہے کہ جب مومن کا دل جو ہے بہرحال وہ کربلا معلیٰ میں ہوتا ہے. اور یہ سنت بھی ہے اور امام 11ویں امام کی بھی یہ بلکہ ہمارے تمام ائمہ نے یہ تاکید کی ہے کہ زیارتوں پر تشریف لے جائیں. لیکن بہرحال اس میں سب سے اہم جو دعا میں کروانا چاہتا ہوں اپنے دوستوں کے لیے، وہ لوگ جو کسی قانونی وجہ سے ٹریول نہیں کر سکتے ہیں یا اور کچھ مشکلات ہیں ان کی ٹریول کی، چاہے وہ ان کے اسباب کا مسئلہ ہو، چاہے ان کے پیپرز کا مسئلہ ہو، اور اسی لیے میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ جناب سغرا کے صدقے میں ان کے مسئلے حل کریں. ہمارے پاس کالر موجود ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. خواہر کیا دعا کروائیں گے؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں وہاں پر. میں سمینہ بات کر رہی ہوں. بس میں یہ دعا کروانا چاہتی ہوں کہ میں بیمار ہوں، تھوڑی سی میری طبیعت صحیح ہو جائے اور میرے اوپر میرے شوہر کے اوپر گھر کا قرضہ ہے وہ ادا ہو جائے. مولا کے دربار میں میری لیے دعا کروا دیں. ہم اپنی بہن کے لیے دعا کرتے ہیں، مولا سے گزارش کرتے ہیں بیمار کربلا کے صدقے میں ان کو پروردگار عالم صحت و سلامتی عطا فرمائے. اور جناب مختار کے صدقے میں خاص طور پہ، کیونکہ انہوں نے قرضہ اتارا ہے، کچھ نہ کچھ قرضہ اتارنے کی کوشش کی ہے امام حسین کا قاتلوں کو کر کے، تو جناب مختار نے جیسے قرضہ اتارا کچھ نہ کچھ قرضے کے اترنے کا ان کا بندوبست کر دیں. اور یقیناً جناب عبداللہ آج کیونکہ 40 ہے تو جناب عبداللہ کا بھی یہ وطیرہ رہا ہے کہ جب ان کے پاس کوئی جاتا تھا اور کہتا تھا میرے پہ قرضہ ہے موجود، تو جناب عبداللہ اتنے مستطیع تھے کہ اپنی جیب سے اس کے قرضے اتار دیتے. تو ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ان ہماری بہن کے قرضے جتنے ہیں وہ سب اتر جائیں اور اگلے سال یہ اپنی فیملی کے ساتھ زیارتوں پہ تشریف لے جائیں. ہماری بہن آپ سے گزارش ہے جب آپ جائیں گی زیارتوں پر تو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بے شک بے شک. تھینک یو. بہت شکریہ. آپ کی دعائیں پہنچ رہی ہیں کربلا میں جناب عباس کی خدمت میں. آپ کی عرضی جتنی بھی ہے وہ ہم کوشش کر رہے ہیں پہنچائیں. اور یقیناً ہمارے لیے تو ایک ہی در ہے محمد والے محمد کا، جہاں سے ہمیں سب کچھ مل جاتا ہے. ہمیں ہر در پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور ہم ان خوش نصیب ان نیک بختوں میں شامل ہیں ہم لوگ کہ ہمیں ہر در پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. پروردگار عالم نے ہمیں ایک ایسا وسیع در عطا کیا ہے دین اور دنیا کی سرخ رو ہونے کے لیے کہ جس در پہ ہم جا کے اگر سوال کریں، سائل بنیں، تو یقیناً ہم خالی ہاتھ نہیں لوٹیں گے. تو اس موقع پر 40 کے موقع پر جو لوگ جس تمنا کے بھی متمنی ہیں، جو زیارت کے متمنی ہیں، ان کو پروردگار عالم زیارت نصیب فرمائے. جو حج و زیارت کے متمنی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اگلے سال حج کی سعادت نصیب فرمائے. جو لوگ قرضدار ہیں ان کے قرض پروردگار عالم اتارے. جو بیمار ہیں بیماری کربلا کے صدقے میں ان کو شفا یابی عطا فرمائے. تمام ہمارے جتنے دیکھنے والے ہیں ان سب کے لیے خصوصی دعا کر رہے ہیں ہم کہ پروردگار آپ سب کو صحت سلامتی عطا فرمائے. آپ بھی ہمیں فون کر کے اپنی درخواست ہم تک پہنچائیے تاکہ ہم وہ عرضی موسی بھائی کے ذریعے کربلا معلیٰ میں جناب عباس کی خدمت میں وہ عرضی آپ کے تھرو پہنچائیں. اور یقین کریں جب میں یہ کہتا ہوں تو یہ اس پہ میرا یقین ہے کہ آپ جہاں کھڑے ہوں گے دعا کریں گے، یاد کریں گے مولا کو، آپ کی آواز پہنچے گی. اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. لیکن ایک دل کے اطمینان کی خاطر ہمارا جو سلسلہ ہے یہ، اور یقیناً اس سلسلے سے جتنے لوگوں کو بھی مولا عباس عطا کریں گے تو ہمارے لیے وہ یقیناً کار خیر اور ایک ثواب کا باعث ہوگا یقیناً، اور ثواب جاریہ کا باعث ہوگا. اور جتنے ہمارے ممبرز ہیں اہل بیت کمیونٹی کے، ان کے لیے بھی اور ان کے لیے بھی سعادت ہے کہ جس کام کا بیڑا انہوں نے اٹھایا ہے آج اسی مولا تک پہنچا رہے ہیں. اور ہم
کوشش کر رہے ہیں کہ رات کے اس پہر لائیو ٹرانسمیشن آپ کی خدمت میں پیش کریں، اور ظاہر ہے کوشش یہی ہوتی ہے کہ بہتر سے بہتر انداز میں پیش کی جائے، لیکن ظاہر ہے بے شمار لوگ اس وقت موجود ہیں کربلا معلیٰ میں اربعین کے سلسلے میں، اور تقریباً اکثر لوگ آج کل تو آپ کو معلوم ہے وی لاگرز ہو گئے، ٹیلی ویژن چینلز ہو گئے، اور لوگ پرسنل اپنی ویڈیوز وغیرہ بھی اب اپلوڈ کرتے ہیں، تو یقیناً انٹرنیٹ پر بھی بہت زیادہ برڈن ہے، اور ظاہر ہے کروڑوں لوگ موجود ہیں وہاں، 1-2 کروڑ عام طور پہ، چلو کروڑ اگر آپ مبالغہ سمجھیں تو 20-25-30 لاکھ تو کم سے کم لوگ موجود ہیں، ان میں سے آدھے تو جو ہے وہ انٹرنیٹ استعمال کر ہی رہے ہوں گے، اور میں یہ بھی مانتا ہوں کہ انٹرنیٹ کا جو موجد ہے وہ چاہے مسلمان ہو یا نان مسلم ہو، بہرحال اس کے کچھ کارۂ خیر میں یہ ضرور شامل ہوگا کہ جب مولا کی یا حج و زیارت کی کچھ لائیو چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں تو یقیناً ان کو دنیا میں تو پروردگار ضرور ان کو جو ہے وہ اس کا صلہ دیتا ہے، آخرت میں بہرحال وہ مالک ہے، اگر چاہے گا تو ضرور صلہ دے گا، لیکن خدمت یعنی اگر کوئی یہ کہے کہ جی کہ انسان کی تخلیق کا کیا مقصد تھا، تو جس نے انٹرنیٹ بنایا شاید اس کی تخلیق کا یہی مقصد ہو، کوئی چیز پروردگار نے عبث نہیں پیدا کی، تو شاید یہی مقصد ہو کہ کل کو اس نے انٹرنیٹ پہ جہاں اور دیگر چیزیں وہاں یہ ایک کار خیر بھی اس کی انٹرنیٹ کی وجہ سے ہوگا، جہاں پر لوگ بے شمار لوگ جو ہے وہ زیارت کریں گے۔ جی موسوی السلام صاحب علیکم ہمارے ورحمۃ ساتھ اللہ۔ موجود ہیں۔ جی موسوی بھائی۔ جی بالکل، تھوڑا سا معذرت چاہتا ہوں، انٹرنیٹ کی وجہ سے ڈسٹربنس ہو گئی تھی، میں واپس آپ کی خدمت میں موجود ہوں۔ ہماری بات ہو رہی تھی، ہم جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہ کی بات کر رہے جی تھے، اور ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ اپنے ناظرین کی خدمت میں کہ شہزادی کے کلام کا ایک جملہ بہت اہم ہے، میں اس میں سے 2 کلمات، 2 جملے جی اس مسیرۃ الاربعین سے تعلق رکھتے ہیں، اس عاشورہ کی نہضت سے، سید الشہداء کی نہضت سے، جس میں آپ نے قسم کھا کے کہا فواللہ لا تمو ذکرنا فواللہ ولا تمیت وحینا، تو ہماری وہی میں تعطل پیدا نہیں کر سکتا اور نہ جو ہمارے ذکر کو ختم کر سکتا ہے۔ اب آپ اس جملے کو لیں اور 1400 سال پہلے کا ماحول سوچیں، وہ منظر سوچیں کہ آپ اسیر ہیں، اس کے دربار میں ہیں، اور وہ سید الشہداء کے دندان مبارک سے چھڑی کے ساتھ بے ادبی کر رہا ہے، اور شہزادی زمانوں کو پلٹ کے، زمانوں کو، صدیوں کو پلٹ کے آگے دیکھ رہی ہیں اور فرما رہی ہیں فواللہ لا تمو ذکرنا فواللہ لا تمیت وحینا، نہ تو ہمارے ذکر کو ختم کر سکتا ہے، نہ تو ہماری وحی کے اثر کو ختم کر سکتا ہے، نہ اس میں تعطل ڈال سکتا ہے۔ آپ دیکھیں، اور آج سوشل میڈیا کا دور ہے، آج اس کی عملی تصویر آپ کے سامنے ہے، چاروں طرف سے آپ کو آوازیں آ رہی ہوگی، بیک گراؤنڈ نوائز آ رہی ہوگی، سب ماتم کی آوازیں ہیں، یہ موکبات گزر رہے ہیں، اور یہ جو ڈرم اس کے اندر تاشا بجتا ہے، یہ جنگ کی علامت ہے۔ عرب میں جب جنگ شروع ہوئی تھی تو جو پہلے حملہ کرتا تھا ادھر سے یہ تبل جنگ بجتا تھا، تو اس کی یاد میں کربلا میں ابھی بھی تبل کو بجاتے ہوئے آگے چلتے ہیں، پیچھے عزاداری کرتے ہوئے کہ امام حسین السلام پر اسی تبل کی آواز کے بعد حملہ ہوا تھا، تو سید الشہداء کی طرف سے تبل جنگ کا جواب تبل جنگ سے دیا گیا تھا کہ آمادہ بجنگ۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، یہ پروردگار کے ساتھ سید الشہداء کا جو وعدہ تھا، جو نفس مطمئنہ کو جو کہتے ہیں کہ پروردگار نے جب بلایا ہے کہ پلٹ آئیے اب ہماری طرف، یہ نفس مطمئنہ ہے جہل ربی راضیۃ مرضیہ کی حالت میں کہ مجھ سے راضی ہوں، پلٹ میری طرف۔ آپ دیکھیں کہ امام حسین السلام نے کس نہج میں جا کے پروردگار کا ذکر کیا ہوگا، جو اس نے جواب دیا کہ جو خدا کا ذکر بلند کرتا ہے خدا اس کا ذکر بلند کرتا ہے۔ تو آج آپ کے سامنے پوری دنیا سے زائرین آئے ہیں، کروڑوں کا مجمع دل بھرنے کی جگہ کربلا میں نہیں ہے۔ آپ یعنی آپ کو جو 5 منٹ کا راستہ ہے تاکہ بھائی 40 سے 45 منٹ لگ جاتے ہیں، جیسے ریلتا ہے نا انسان، اس طرح سے چل نہیں سکتے آپ لوگ کے اسی حالت ہے، اور وہ بھی ایک کمال ہے کہ اس کربلا کے اندر اس جگہ لوگ آتے ہیں، کوئی ایسا آپ کو آدمی نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ میں سید الشہداء کے حرم میں نہیں گیا یا میں نے زیارت نہیں کی، مطلب بچ چل رہا ہے ڈسپلن کے ساتھ چل رہا ہے، یہ کمال ہے، یہ ایسا کمال ہے بالکل صحیح ایسا بات۔ نہیں، موسوی کوئی بھائی آپ فرما رہے تھے کہ یہ تبل جنگ ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں میں بار بار اربعین کو جو ہے نا وہ یہ فتح کا تبل سمجھتا ہوں، یہ فتح کا اعلان ہے جناب زینب کا، یہ جو تبل اس وقت بج رہے ہیں کربلا میں، یہ جناب زینب کی فتح کا اعلان ہے، یہ میرا بلیو ہے، ہو سکتا ہے غلط ہو، ذرا اس پہ ارشاد فرمائیے آپ۔ نہیں بالکل ایسے ہی کسی بھی ایک چیز کی 10 طرح سے تفسیر کی جا سکتی ہے، یقیناً تاریخی اعتبار سے کچھ ہے، اور دور حاضر کے اعتبار سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ باقاعدہ جس طرح سے شہزادی شام کو فتح کر کے آئی اور اس کے بعد عزاداری کی بنیاد ڈالی،
پھر منا کے اندر حج سے واپسی پر امام زین العابدین علیہ السلام کے فرمان کے تحت وہاں پر سید الشہداء کی مجالس برپا کی گئی اور پوری دنیا کے اندر عزاداری کو اسپریڈ کر دیا۔ دشمن کی جو پلاننگ تھی اس کی پلاننگ یہ تھی کہ وہ ایک صحرا کے اندر لا کر نفوس قدسیہ کو ختم کر دے اور ان کی فکر کو ختم کر دے، جو نہیں ہو سکا۔ وہ سرحدیں پار کر گیا۔ جب کوئی چیز سرحد عبور کر جاتی ہے، کوئی انقلاب سرحد عبور کر دیتا ہے تو آپ کے کنٹرول میں نہیں رہتا، اور وہی ہوا۔ نہ امام حسین السلام کی فکر میں تعطل پیدا ہو سکا، نہ جو ہے وہ ان کا سر کاٹ کے بھی تلاوت قرآن سے جدا نہ کر سکا۔ امام حسین السلام کا قرآن کے ساتھ عجیب رشتہ تھا کہ سر کٹ گیا مگر تلاوت لبوں کے اوپر جاری رہی، اور اس سے بھی محبوط ہو گئے۔ سب تمام تواریخ نے لکھا، یہ میں کوئی اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا ہوں، تمام شیعہ سنی بڑے مفسرین نے اپنی بڑی کتابوں کے اندر اس کو لکھا کہ امام حسین السلام کی کہ نہ جدائی جسم کے اندر ڈال سکا وہ کہ سر کاٹ دے کہ انسان بن جائے۔ امام حسین عام انسان نہیں ہے، وہ اللہ کے نمائندے تھے، اس وقت اللہ کے نمائندے ہیں آج، امام برحق تھے، مومنوں کے امیر تھے۔ قرآن سے امام حسین السلام کا جو ایک عظیم رشتہ تھا وہ دنیا نے دیکھا کہ لبھائے مبارک نے تلاوت کلام پاک کرنا شروع کیا۔ جب ٹھٹ لگتے تھے رسول زادیوں کی طرف تماشا دیکھتے تھے تو سر کلام کرنا شروع کر دیتا تھا تاکہ لوگوں کی توجہات ادھر چلی جائیں۔ تو یہ سب ہوتا رہا، پھر ایسے معجزات صادر ہوتے رہے، بہت ساری چیزیں۔ شام کے سفر میں جو ہے وہ ایک بہت بڑی تاریخ ہے اس کی، وہ اس سے صرف نظر کر کے تیزی کے ساتھ گزر جانے والے وہ مراحل نہیں ہیں، اس کے اندر بڑے جو ہے وہ بہت گہرائی ہے اس کے اندر، بہت ہی اہل بیت علیہ السلام سے جو چیزیں صادر ہوئی ہیں وہ تمام چیزیں ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں اس کو دشمن بھی سمجھتا تھا، مگر بعض چیزیں ان کے ہاتھوں سے نکل گئی اور انقلاب سرحدوں کو عبور کر گیا، اور اس وقت پوری دنیا کے اندر لبیک یا حسین کی صداؤں سے اس پورا کرۂ ارض جو ہے وہ جس طرح سورج کی کرنیں پوری دنیا کو روشن کرتی ہیں، اس طرح انفجار نور نے لبیک یا حسین نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا۔ عزاداروں کی بنو امیہ کل بھی منہ دیکھتی رہ گئی اور آج بھی منہ دیکھ رہی ہے۔ کتنی جگہوں پر آپ شیعوں کو روکیں گے، کتنی جگہوں پہ ظلم کریں گے، آپ کے کنٹرول سے باہر ہو گیا۔ اب یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے، اب پوری دنیا لبیک یا حسین کہہ رہی ہے، پوری دنیا سے عزادار یہاں پر آ رہے ہیں، دنیا بھر کی تمام فلائٹوں کا رخ کربلا المقدسہ کی طرف ہے۔ بغداد نجف میں فلائٹ پر فلائٹ لینڈ ہو رہی ہے اور عزادار چلتے چلے آ رہے ہیں۔ مجھے امام زین العابدین علیہ السلام کے وہ جملات اور نورانی کلمات جس کو میں بار بار ریپیٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور ریپیٹ میں اس کو کر بھی رہا ہوں، اس کی بہت اشد ضرورت ہے، جس وقت جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہ نے، چونکہ آپ عالمۃ غیر معلّہ ہیں، حالانکہ آپ عالمۃ غیر معلمہ ہیں، آپ عقیلہ بنی ہاشم ہیں، عقیلہ قریش ہیں، آپ کو سوال کرنے کی حاجت نہ تھی، مگر چونکہ امام وقت ہمیں ڈسپلن بھی سکھا رہی تھی اور ہمارے علم میں اضافے کے لیے سوال بھی کر رہی تھی۔ آپ نے سوال کیا کہ کیا میرے ماجائے کو میری ماں نے چکیاں پیس کے اس دن کے لیے پالا تھا کہ ہم یہاں پر بے گور و کفن سید الشہداء کو چھوڑ جائیں؟ تو امام وقت نے، امام برحق نے زبان امامت میں اس کا جواب دیا کہ نہیں، ایک وقت آئے گا کہ یہ دنیا، یہ کربلا المقدسہ مرجع خلائق بنے گی، یہ جگہ، یہاں پر ایک سید الشہداء کا عظیم الشان قبہ تعمیر ہوگا، اور پوری دنیا سے جو زائرین ہیں وہ یہاں پر تشریف لائیں گے۔ اور اس وقت یقیناً کچی خبر تھی، وہاں کچھ تھا نہیں، کیونکہ اس وقت تو یعنی شاید اس وقت یہ جملے اس وقت کے شاید تدفین بھی نہ ہوئی تھی اور شہزادی جا رہی تھی، مگر آپ دیکھیں کہ آج عظیم الشان قبہ دنیا جہان کے انسانی سیلاب ادھر تو مرجع خلائق خدا نے بنا دیا، اور اس کا امام کا کہا ہوا جو چیزیں ہیں وہ پوری بین آئی، ویسے جو ہے وہ یقین صادق ہوئی۔ بلکہ موسوی بھائی مجھے تو بی بی کا وہ جملہ یاد آ رہا ہے جو شام کے دربار میں یزید ملعون سے بی بی نے کہا تھا کہ تو چاہتا ہے کہ ہماری تذلیل کرے، ہمارا ذکر، ہم وہ ہیں جس کا ذکر اللہ نے بلند کیا ہے۔ آج 1400 سال کے بعد آپ دیکھیے کربلا معلیٰ میں جس انداز سے محمد والے محمد بی بی کا ذکر ہو رہا ہے، تو وہ یقیناً وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ یہ بی بی کا جملہ کیا تھا، آج اس کی وہ تعبیر دیکھیے۔ اگر آپ پہلے آپ نے نہیں دیکھا تو پہلے بیٹ ٹیلی ویژن نیٹ ورک سے موسوی بھائی کے ذریعے لائیو آپ دیکھیے کہ کیا شان و شوکت ہے میری بی بی کی۔ آپ دیکھیے کہ ان کا وہ جملہ کہ تو چاہتا ہے کہ ہماری تذلیل ہو، لیکن ہم وہ ہیں جس کا ذکر اس نے بلند کیا ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس انداز سے ذکر بلند ہو رہا ہے۔ جی موسوی بھائی، بالکل ایسے ہی۔ اور اس کے بعد شہزادی، جی ہماری آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے، اور مجھے دوسری اسکرین پہ باب ام البنین شاید نظر آیا تھا، لکھا ہوا تھا کیا موسوی بھائی وہ کیا باب ام البنین ہے یا کیا ہے؟ مجھے بھی نظر آیا تھا لکھا۔
जी जी पीछे बाब मुंतमी में और इस वक्त आप हरम की ज़ियारत करें। मैं ज़रा थोड़ा सा पानी पी लूँ ये जब तक कल मोमिन और साजिद जी भाई, आवाज मैं है अभी बस हरम से बाहर निकली हूँ और जी जुलूस का जुलूस पुरसा देते हुए करबला मौला की सरजमीन के ऊपर आशा ने हीट अपने अपने अंदाज और हर जगह से हुसैना हुसैना की आवाजें आ रही हैं। बस ये मनाजिर दिखाना चाहती हूँ आपको कि ये बाहर के मनाजिर हैं जज़ाकल्लाह जहाँ पर इस वक्त मैं अभी मौजूद हूँ। और जी जितना मैं ऊंचा करके दिखा सकती हूँ मैं कोशिश तो कर रही हूँ। आपको ये क्राउड शायद नजर आ रहा होगा जी कि जो बिल्कुल हर आ रहा है तरफ मौला के चाहने वाले जोक दर जोक पुरसा पेश करते हुए अर्ज नैनवा की सरजमीन पर अपना अज़हार अकीदत पेश कर रहे हैं और दुनिया आलम को जालिम और मजलूम की पहचान करा रहे हैं। वाह जो मजलूम का साथी होगा वही इंसान है। आज भी यजीदियत अपने उस पर है और जो हुसैन के मानने वाले हैं वे दुनिया को बता रहे हैं कि यजीद कल भी मुर्दाबाद था, आज भी मुर्दाबाद है। बेशुमार हुसैन कल भी जिंदाबाद थे, आज भी जिंदाबाद है। बस मैं आप लोगों से रुखसत लूंगी और दुआओं के साथ बहुत सारी दुआएं आप सब लोगों के साथ। मौला हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए। इलाही और आमीन इलाही जो जो मुझसे जिससे मुझसे बहुत सारे लोगों ने कहा और मेरे पास पूरी लिस्ट भी है, बल्कि मैं अभी ये कहती भी जाती कि अगर वो मैं नाम दोहरा दूं आप लोगों के सामने जिन्होंने ज़ियारत के लिए कहा, सलाम के लिए कहा, मौला की बारगाह में सलाम भी पेश करती हूँ और दुआओं के लिए भी कि जिन्होंने कहा मौला हम सब की दुआओं को जो इसने इलाही मेरे जिम्मे लगाई हैं अपनी बारगाह में इलाही मुस्तजाब आमीन फरमाए, क्योंकि इलाही आमीन बाबुल हवाइज का दरबार है, अब्बास की वादी है, हुसैन की नगरी पीछे है और हुसैन के अज़ादार हैं, वातमदार हैं, वफादार हैं। जहाँ वफाएं कुर्बान हो जाएं, जहाँ हाँ पर हाँ अबुल फजल अब्बास की वो हस्ती कि अगर कहीं वफा की बात होगी तो ये बाबुल हवाइश का नाम आएगा। जहाँ अलमदार की बात होगी तो गाजी का नाम आएगा। सुभान माफ अल्लाह कीजिएगा क्योंकि बहुत ज्यादा क्राउड है और मुझे चलते हुए भी जरा थोड़ी सी मुश्किल हो रही गाल ये सब वो फ्रेम ले लो मनाजिर है जो लोग हमारे साथ मौजूद हैं जरूर वो महसूस कर सकते होंगे, बल्कि मेरे साथ शायद और हम उसी के साथ सब लोग ये महसूस कर रहे होंगे कि हमारी कोशिश ये है कि हम उन्हें अपने साथ यहाँ का वो एहसास दिखाएं। अब ये जरा मैं एक मनाजिर दिखाऊंगी, आप देखें कि किस तरह से जी आशिकारे अब अब्दुल्ला हुसैन सो रहेंगे। ये मंजर देख सकते हैं आप इस एक वक्त एक दोनों कि जी ये बिल्कुल आशिकारे हुसैन है कि जो अपने दोनों तरफ से घरों के मेरी तरफ से आरामों दोनों आ को रहे हैं, लेकिन छोड़कर वो कर मैं करूंगा ना ये पीछे तो दो। ये साजिद भाई आपको नजर आ रहा है कि किस जी तरह बिल्कुल आ से रहे हैं रोड बाजी के ऊपर बिल्कुल देख लोग रहा हूँ इस मैं वक्त ज़ियारत कर रहा सोए हूँ मैं हुए हैं, आपके थ्रू जो जिनके घर भी हैं जी अपने आरामों को सुकून को छोड़कर हुसैन की कुर्बानी को दुनिया को याद कराने के लिए आज जहां करबला मोहल्ला में जिसको जितनी जगह मिल रही है, जहां जगह मिल रही है, ये बिल्कुल मैं सुभान मौला अल्लाह अब्बास के रोजे के सामने हूँ कि जहां उन्होंने टेंट लगाकर ये बल्कि आपको शायद क्योंकि इस वक्त इन लोगों ने ऊपर ग्रीन रंग की शीटें लगाई हुई है कपड़े ताकि धूप की तपिश ना हो। और इस वक्त माशाल्लाह मुझे टाइम क्या हो रहा है, मुझे टाइम का पता नहीं है। आप ये देख सकते हैं ये आशिकाने जी रसूल हैं, जी जी ये सब अपने घरों से आए हैं, इनके घर भी जी होंगे, रात के इनके बड़े बड़े इराकी टाइम आराम से जिंदगी गुजारते होंगे। इराकी टाइम लेकिन अब से रात के 1:30 बज रहा है। रात के 1:30 बज रहा है इराकी टाइम से। देखें 11:30 तो और यहाँ यूके किसी में को बज रहे हैं जी और ये 11:30 सारा यूके इराकी टाइम ये 11:30 आप 1:30 पुराने बजे। भी देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चों को लेकर आए हुए हैं, यानी जी कि वो बच्चे के जो अभी यानी इतनी गर्मी के बावजूद भी लेकिन या जिस अंदाज में आशिका ने अब अब्दुल्ला हुसैन ने इन्हीं सुभान लोगों के अल्लाह दरमियान में से गुजर रही है इस वक्त। और आप देख सकते हैं एक हजूम जा भी रहे हैं और ये सारा वाह क़याम इन तमाम आशिका ने गरीब नैनवा अब अब्दुल्ला हुसैन के चाहने वालों का
یوم اربعین تک ایسے رہے گا اور بڑھتا چلا جائے گا، کیونکہ ابھی تک قافلے در قافلے آ رہے ہیں. ابھی آ تو رہے ہیں. کتنے لوگوں کا مجھے پتہ چلا ہے کہ جو ابھی مشی کرتے ہوئے پہنچ رہے ہیں. اور جی یہ دیکھیں السلام علیکم، یہ کمرے بنی ہاشم، یہ بھی غازی عباس کا ایک باب ہے. میں اسی جی موسی بھائی ابھی لیکن باجی سڑکوں ذکر پر کر رہی ہیں. لوگ سوتے ہوئے آپ کو جی نظر آ رہے ہوں گے. جی جی بالکل آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب مجھے اجازت دیجیے آپ سب کے لیے ٹھیک ہے، جہاں جہاں پہ مولا کے چاہنے والے ہیں بہت ساری دعائیں، اور بہت شکریہ. مولا ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، زیارت کو الہی قبول آمین، فرمائے، بار بار ہمیں الہی بلائیں. آمین، جس نے ذمہ دعائیں لگائی ہیں پروردگار ہم سب کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے، ہمارے الہی مرمین آمین، ان کے درجات بلند فرمائے، اور الہی آمین، وقت کے امام کے ظہور میں تاجیل فرمائے، اور ہمیں الہی آمین، امام کے سچے عوان انصار میں پروردگار شامل الہی فرمائے. آمین. اجازت کی ہم آپ کا بھی شکر طلبگار ہوں گزار ہیں میٹھی باجی، تعظیم بھائی، آپ کے بھی شکر دعا گزار میں ہیں ہم. یاد رکھیے آپ گا. نے اتنی ہجوم میں اس مشکل سے ہمارے ناظرین کے لیے زیارت کے لیے آپ نے اتنی تکلیف اٹھائی. ہم دعا گو ہیں کہ پروردگار آپ کو بھی اور جتنی بھی مستورات وہاں موجود ہیں ان سب کو پروردگار صحت سلامتی عطا فرمائے. الہی آمین، الہی آمین. ویسے یہاں کا رش بھی دکھا دوں، ابھی یہ روڈوں کا گلیوں کا جو رش جی ہے، جی یہ اب میں تھوڑا سا دور آ چکی ہوں. آپ یہ اچھا. دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر رش ہے. یہ اس طرف بھی سبحان مولا کا روزہ ہے، کیونکہ جہاں تک ہو جائے تو ہمارے مومنین کو پتہ چل جائے کہ نہ دن کی کسی کو پرواہ ہے نہ رات کی طاقت پرواہ ہے. نظر. اور یہ آپ کو جو یہ دھواں سا نظر آ رہا ہے نا، یہ آپ دیکھ جی سکتے ہیں. یہ شاید یہ میرا اصل میں کیمرہ فوار آپ ہے. کو دکھا پائے. جی یہ فوار ہے کہ یہاں بالکل اس وقت گرمی کا احساس بھی نہیں ہے. ہی ٹھیک ہے، نہیں اور ہے. یہ کیا دیکھیں کس طرح سے مولا کا یہ جام، بلکہ میں بھی یہ لینے کے لیے آ رہی ہوں. ابھی یہ وہ پیاسے چلے گئے لیکن سب کو ہاں ہاں ہاں. سیراب کرتے چلے گئے. سبحان اور اللہ سبحان. جگہ جگہ لوگ پکڑ پکڑ کر، کوئی کہتا ہے کھا لو، کوئی کہتا ہے پی لو، اس طرح سے تواضع کر رہے ہیں. اور جب کوئی دن سے یاد آتا ہے ہائے حسین ہائے ہائے. کربلا میں ہوتے تو یہ جام آپ کو پیش کرتے. بے شک بے آج شک حسین ایسے. کی یاد میں جگہ جگہ مولا کے چاہنے والے سبیلے لگا کر جس طریقے سے کربلا کی زمین پر یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ حسین ہمیں آپ کی بھوک بھی یاد ہے، ہمیں آپ کی پیاس بھی یاد ہے. بس سبحان. یہیں سے اجازت کی طلبگار ہوں گی. مجھے جی خدا حافظ کیجیے، اور مجھے آپ پروگرام کو کیری آن رکھیں. جی کنٹینیو کرتے سلامت ہیں. بہت رہیں، شکریہ. محتاج دعا. خدا حافظ. بہت جزاک شکریہ اللہ، بہت جزاک شکریہ. اللہ، جزاک اللہ. موسی بھائی ابھی باجی ذکر کر جی رہی تھی جناب عباس کا، تو میں اس موقع سے فائدہ اٹھا کے اپنے والد صاحب کا ایک قطع آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، ان کو اسہال ہو جائے. فرماتے ہیں بسم کہ اللہ، بسم جنہیں بھی اللہ. خلق کیا خالق نے کربلا کے لیے، جنہیں بھی خلق کیا خالق نے کربلا کے لیے، وہ سب کے سب ہی نمونہ تھے دو سرا کے لیے، مگر واہ یقین واہ ہے واہ. قائم کہ حضرت عباس بطور خاص بنائے گئے وفا کے لیے. کیا کہیں گے وفا بھائی؟ کے لیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت خطا. اور اسی کے ساتھ میں دعوت کلام دینا چاہتا ہوں مشہور و معروف مہا خاں، عالمی شہرت یافتہ مہا خاں، اعوذ باللہ من الشیطان. پریزیڈنٹ الرضا فاؤنڈیشن، پریزیڈنٹ الرضا فاؤنڈیشن جناب سید احمد رضوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مولا کی بارگاہ میں کلام دیا کریں گے. جی بسم اللہ. جی بسم اللہ ڈاکٹر صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں اپنے تمام ناظرین جو اس وقت طالبہ ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں ان کے تعزیت پیش کرتا ہوں. جناب سیدہ زینب کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں. میں بہت مشہور ہوں ہمارے جناب خانم زارا زیدی کا اور باقی نبی صاحب کا، مجھے حقیقت اس دیا کہ میں اس وقت آپ کے سامنے تعزیت پیش کر سکوں. ایک چھوٹا سا کلام آپ کی خدمت پیش بسم کرتا ہوں. اللہ بہت بہت شکریہ عطا مصطفی کیجیے. آپ کا. اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اور مصطفی نے جو آپ کو بتایا، ہم نے آپ کو بتایا کہ اس وقت حال ہے کربلا میں، اس وقت دل دھرنے کی. اب جیسے ہم بات کرتے ہیں کہ جہاں کے دل دھرنے کی جگہ نہیں ہے، ہر طرف جہاں دیکھتے ہیں سری سر ہے، لوگوں کا اجتحام ہے جو اس وقت نظر سے کربلا کی طرف روانہ دوا ہے. اور اس وقت فلائٹیں جگہ نہیں ہے،
ہوٹلوں کے اندر جگہ ہے، مگر وہ لوگ جو اس وقت جو ایک کہا جاتا ہے جناب کہ کوئی محمود ایاز کا کوئی فرق نہیں ہے، آپ دیکھیں گے کہ اس وقت بات پہ اور روڈوں پہ لوگ جو ہیں سلیپنگ بیگ سے اندر سو رہے ہیں، صرف کیا ہے مولا کی محبت ہے، بی بی کی زینب کا ایک وعدہ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت پورا ہو رہا ہے اور تا قیامت اس کے اندر کمی نہیں ہوگی بلکہ زیادتی ہوتی رہے گی۔ ایک چھوٹا سا کلام آپ کو پیش کرتا ہوں، بسم اللہ۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ اس وقت تو آپ جو روشنیاں دیکھ رہے ہیں، اس وقت روزوں میں جو روشنیاں ہیں، آج سے 1400 سال پہلے کیا یہ روشنی تھی، میرا تاریخی تھی، اور ہم سب اس وقت یہ ماشاء اللہ جتنے بھی ہمارا کوشش ہے ہمارے کی زیادہ سے زیادہ آپ کو کوریج دی جا سکے۔ ایک مرتبہ سلوات پڑھ لیجیے جہاں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل شہر کربلا کو زندگی کا ہے، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، آؤ بھولے شہ کربلا کو، زندگی کا ہے، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، جو بھی گرتا ہے اس غم میں آنسو، کوئی بیکار جاتا نہیں ہے، آؤ رو لے شہ کربلا کو، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، جب جلے ہوں گے خیمے حرم کے، جب چھینی ہوں گی سر سے ردائیں، جب جلے ہوں گے خیمے حرم کے، سبحان اللہ۔ جب چھینی ہوں گی سر سے ردائیں، کیا بنی ہوگی سیدانیوں پر، کیا بنی ہوگی سیدانیوں پر، وہ سما دل سے جاتا نہیں ہے، آؤ رو لے شہ کربلا کو، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، سبحان اللہ۔ او بہرے تعظیم اٹھو اے اکبر، پردہ داری کرو میرے دلبر، بہرے تعظیم اٹھو اے اکبر، پردہ داری کرو میرے دلبر، آ رہی ہے سواری پھوپھی کی، آ رہی ہے سواری پھوپھی کی،
جس کا کوئی سہارا نہیں ہے، اور کربلا میں جو جائے گی زینب، کربلا میں جو جائے گی زینب، کیا بتائے گی بائی کو زینب، ارے چھٹ کے زندہ سے جو آ رہے ہیں، چھٹ کے زندہ سے جو آ رہے ہیں، ان میں پیاری سکینہ نہیں ہے، اور جب مدینے میں جائے گی زینب، جب مدینے میں جائے گی زینب، کیا بتائے گی صغرا کو زینب، کیا بتائے گی صغرا کو زینب، ارے وہ نشان رسل بازو پر، جب مدینے میں جائے گی زینب، کیا بتائے گی صغرا کو زینب، ارے وہ نشان رسل بازوؤں پر، وہ نشان رسل بازوؤں پر، نیل اب تک بھی چھوٹا نہیں ہے، آؤ رونے شہ کربلا کو، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ اللہم صلی سبحان علی اللہ، محمد وآل محمد۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ، جزاک اللہ بھائی، جزاک اللہ۔ ناظرین آپ سے بات فرما رہے تھے جزاک اللہ مصطفی بھائی، بہت شکریہ آپ جناب کا، ڈاکٹر عامر رضوی صاحب کو کہ پر درد کلام بہت شکریہ آپ کا مصطفی بھائی، آپ حق نے بنتا تھا کہ رات کے اس پہر میں بہرحال آپ ہمیں بھی ہم زیارت کرائی، آپ نے بھی زیارت کی، ہم پروڈیوسر صاحب سے کہیں گے کہ اگر ہم موسوی بھائی سے رخصت لیں انشاءاللہ آج کے لیے تو ہوگا۔ موسوی بھائی آپ کنکلوڈ کر دیجئے پروگرام کو آج کے، پھر انشاءاللہ کل 4 بجے دوبارہ ہم خدمت میں حاضر ہوں گے لوگوں کی۔ بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح بات ہے، اور یقیناً یہاں پر تو عزاداری کا سلسلہ 24/7، جیسے میں نے کہا کہ کوئی لمحہ ایسا نہیں گزر رہا جس میں ہزاروں لوگ جی کربلا کے بالکل، اندر داخل نہ ہو رہے ہیں، اور اس وقت دل دھرنے کی جگہ نہیں ہے، اور بہرحال ہم کی ڈیوٹی پہ ہیں، اور یہ ڈیوٹی مولا کی ڈیوٹی ہے، اور اس میں کوئی تھکن اور گرمی اور یہ چیز کوئی معنی ہی نہیں رکھتی، یہ مشن ہے، اور ہماری یہ 1400 سال کی پیاس ہے۔ اور یہ میں نے کیوں کہا، اس پر تاریخ گواہ ہے، اور تاریخ کی اگر ورق گردانی کی جائے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جس قدر قدغنے سے جو شہداء کی عزاداری پہ لگائی گئی وہ تاریخ شاہد ہے، اور کہ اتنی ہزاروں لاکھوں کروڑوں جانیں جو ہے وہ اس عزاداری کو بچانے کے لیے کرنے کے لیے دی گئی۔ آج اس وقت پروردگار نے مستضعفین کی قوت دی، دونوں ہاتھ کھول دیے، اور آپ کے سامنے کربلا اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ جو ہے روشن ہے، پوری بہت اہمیت شکریہ، اور غیرت کے ساتھ، پوری وفاداری کے ساتھ عزاداری ہو رہی ہے۔ میں اجازت چاہوں گا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ موسوی بھائی۔ ناظرین یہ خصوصی ٹرانسمیشن آپ اربعین کی دیکھ رہے ہیں، لائیو ہم موجود تھے، کربلا معلیٰ سے موسوی بھائی موجود تھے، زارا زیدی صاحبہ موجود تھیں جنہوں نے اپنے جذبات کا بھی اظہار کیا، مصائب محمد و آل محمد بھی بتائے، اور ہم نے محسوس کیا کہ اس قافلے میں جو وہاں جا رہے ہیں ان میں ہم شامل ہیں، آپ لوگوں کی دعائیں بھی پہنچی۔ یہ پروگرام انشاءاللہ
4 UK ٹائم کے حساب سے 4 اور 5 کے درمیان روزانہ ہم لائیو پیش کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں اہل بیت ٹیلی ویژن نیٹ ورک سے. تمام دیکھنے والوں کے لیے خصوصی دعا اور آپ سے گزارش ہے اہل بیت ٹیلی ویژن نیٹ ورک اور ہمارے ٹیکنیکل